عبادت اپنے لیے کی جائے تو وہ ثواب ہے، اور جب اس پہ
کسی اور کو شامل کر لیا جائے تو وہی سارے ثواب ہو جائے. ہم نے جو ایک نماز ادا کی اور وطن اللہ تو ہمیں اس کا ثواب ملا, اور ہم نے اس کے ثواب کو ہم نے کہا کہ ہمارے مضمون والدین کے لیے اس کا ثواب پہنچے, یہی سارے ثواب ہیں. تو آپ چھوٹے سے چھوٹی نیکی کریں اور اپنے لیے اس میں اپنے مضمون کو شامل کر لیں, اپنے دوسرے کا تجربہ کو شامل کر لیں, تو وہی سوال کی سارے ثواب بن جائے. اتنی آسانی سے پروردگار نے اور اس بات کو یہ بھی بتا دیا کہ ہمارے یہاں جو چلا جاتا ہے اس سے ہمارا رابطہ منقطع نہیں ہوتا ہے, یہ رابطہ سوال اور ثواب اور ثواب ہمارا ثواب. ہم کوئی بھی نیکی کریں گے, ہم نے کسی کو پانی پلایا اس کا ثواب ہمارے موجود معلوم, کچھ بھی نہیں کرنا ہے, صرف دینے پر تیار ہونا. اور وہ پروردگار اتنا قریب ہے کہ تم نیکی کا خالی ارادہ کرو گے وہ ثواب ملنا شروع کر دے گا. اس کی شفقت, اس کی محبت, اس کی شان کریم کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا کہ کیا شان ہے اس پروردگار کی. تم نیکی کا خالی تصور کرو, ابھی کرنے کی بات نہیں ہے, صرف سوچو کہ ہم یہ کریں گے, وہ ثواب لکھنا شروع کر دیتا ہے. اور گناہ کے لیے حکم ہے کہ جب تک انجام نہ دے اس کے گناہ لکھنا نہیں, کہ شاید کسی وقت اس کا دل مختلف ہو جائے, یہ واپس راستے پہ آ جائے. یہ اس کی شان کریمی ہے کہ نیکی تصور کرو گے لکھنا شروع کر دیں گے, اور اگر تم نے بدی کی طرف جا رہے ہو تو جب تک انجام نہیں دے دو گے تب تک لکھتے ہی نہیں. یہ کرم ہے پروردگار کی اور اس کا مالک کا کرم ہے کہ تمہیں عبادت کے ہم چاہتے نہیں. بے شک ہم نے جہنم کو حل کیا ہے, لیکن تمہارے لیے نہیں کیا, وہ علی کے دشمنوں کے لیے حل کیا. تمہارے یہاں جو جنت ہے, جنت میں آنے کے لیے نیکی کی ضرورت ہے. چھوٹی چھوٹی نیکیاں آخرت میں اتنا بڑا بڑے کام آئے گی آپ تصور نہیں کر سکتے. اس وقت ہمیں نیکیوں کا دعوت اتنا کم ہوگا کہ شاید ہم دنیا میں کر لیتے, شاید ہم دنیا میں کرتے. ایک بار زبان سے سبحان اللہ نکلتا ہے پروردگار, اور حدیث میں ہے کہ جس نے بندے نے ایک بار سبحان اللہ کہا تو ایک پیڑ اس کا جنت, ایک درخت اس نے جنت میں لگا دیا. سبحان اللہ ایک بار کہنا. اب آپ سمجھیے دن بھر میں جوڑیے 5 وقت نماز میں کتنی بار آپ کہتے ہیں, ایک دن میں 164 بار آپ سبحان اللہ کہتے ہیں. 100 لگے آپ ایک دن میں جوڑیے, مہینے میں جوڑیے, ایک سال میں جوڑیے, اور پوری عمر میں جوڑیے. کتنے درخت آپ کی جنت میں لگتے ہیں. آپ کی جتنی بڑی ملکیت جنت میں تیار ہو چکی ہے, اتنی بڑی ملکیت, اور آپ یہی بنے گا. اور جب اس نے یہ انتظام کیا کہ ایک سبحان اللہ میں تمہارے لیے جنت کا ملکیت تیار رکھ سکتے ہیں, تو اس نے یہ بھی انتظام کیا کہ تم اگر میرے حسین کے لیے یہ اشتباہ ہوگی تو اس کے بدلے بھی جنت تمہارے نام, اشتے عطا کے بدلے جنت بھی تمہارے نام کر دیں گے. اور یہ کیوں کر دیں گے, کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنی بات میں ہم نے اپنے ہم کہتے ہیں کہ ایک اشتے عطا, ایک امام حسین کو کمبے اگر اس نے ایک آنسو بہایا تو اس کے بدلے میں جنت ہے. یہ روایت, یہ تھیوریٹیکل کانسیپٹ نہیں ہے کہ بس ایک تغیر ہے, ایک شاعر کا ارادہ ہے, ایک شاعر کا خیال ہے. نہیں, یہ حقیقت ہے. اور اس کی دلیل ہے, میں ایک واقعہ پیش کروں گا. آپ سب کا سنا ہوگا علامہ علی کا واقعہ. علامہ علی بہت بڑے عالم دین تھے. حلہ کربلا کے پاس ایک جگہ ہے, آپ جانتے ہیں, ہم کو جمع ہے, وہاں 60 کلومیٹر دور کربلا سے ایک چھوٹا سا علاقہ ہے ہلیا. اس کے بہت بڑے عالم دین تھے, ان کا نام ہی علامہ علی پڑ گیا. انہوں نے کتاب لکھی, بہت ساری چھوٹا وسیع کتاب لکھے. تو اس شخص نے آگے سوال کیا, یہ بتائیے کہ کیسے ممکن ہے کہ امام حسین کے غم میں اگر ایک آنسو نکل جائے تو اس کے بدلے جنت کا بدلا مل دیتا ہے. اس کا کیا فلسفہ ہے, یہ بات کہاں تک صحیح ہے, آپ یہ بتائیے. ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا, ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. وہ بڑے پریشان ہو گئے. اب انہوں نے کیا کیا کہ امام زمانہ سے رابطہ کیا, معصوم کیا. اب انہوں نے معلوم تھا کہ اگر کوئی مسلسل 40
زیارت بادشاہ کی تلاوت کرے گا تو تمام 40 روز جو بھی اس سے پہلے ملاقات کریں گے. یہ بالکل زیارت پڑھتے تھے بادشاہ روز اور انتظار کرتے تھے کہ امام آئے تو ان سے سوال کروں. کافی دن گزر گئے, 40-30 دن ہو گئے اور پہنچے ہوئے, لیکن ان کو کوئی جواب کو ملا نہیں. امام سے ایک دن وہ نجف سے نکلے مغرب کی نماز کے بعد, اور اس کے بعد یہی فکر میں تھے کہ یار میرے پاس یہ سوال آیا تھا, ابھی تک میں اس کا جواب نہیں دے پایا کہ امام حسین کی غم میں اگر ایک آنسو گیا تو بتے جنت کیسے ہو سکتی, اس کا جواب نہیں تھا. وہ نکلے اور دوسری فکر میں چلے جا رہے تھے کہ سامنے سے سوال آیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. میں کربلا زیارت کرنے آیا تو میں واپس نہیں جا رہا. تو اس سوال نے کہا بڑا خوبصورت سوال کہ میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں, چلیے آپ کے ساتھ چلتے ہیں, پورا سفر آسان ہو جائے گا, ان کے ساتھ ہوگی. یہ ادھر سوال کیا کہ آپ کسی فکر میں رکھتے ہیں, کوئی مشکل آپ کو ہے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کی مشکل کیا ہے. نہیں ویسی بات نہیں, یہ تو مسافر ہے, اس کو کیا پتا امام حسین کا غم اور میری مسئلہ. انہوں نے بات کو ٹالنا چاہا, لیکن اس نے اصرار کیا کہ آپ بتائیے شاید میں کچھ آپ کی مدد کر سکوں. ہم نامہ ہی لے لیں. ان کو واقعی سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک خطرہ اگر کبھی امام حسین کی آنکھوں سے نکل گیا تو اس کے بچے کا پروردگار جنت عطا کر دے گا. یہ اس کا راز کیا ہے, مجھے بدموقع کیا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. تو ان کا اچھا بات ہے, کوئی بات نہیں سنی ہے, چلے ایسے یہ بات آئیے کنارے کریے, میں آپ کو کہانی سنا آنے والے سوال ہے آپ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. تو سنائیے, ابھی کیا بتاؤں, میں اتنا سوال پوچھ کرتا ہوں, لے کر میں واقعہ سناتا ہوں. انہوں نے بے دلی سے کہا کہ سنائیے. تو انہوں نے کہا دیکھیے ایک بادشاہ تھا, اس کی بڑی حکومت. ایک بار بادشاہ اپنے صحابیوں کے ساتھ, اپنے مصاحبوں کے ساتھ شکار کرنے کے لیے گیا. تو شکار کرنے کے لیے جب گیا, شکار کرتے کرتے وہ ہرن کا پیچھا کرتے کرتے وہ اپنے مصاحبوں سے دور ہو گیا, سپاہیوں سے دور ہو گیا, بچھڑ گیا, جنگل میں کھو گیا. یہاں تک کہ شب آ گئی, رات سورج غروب ہونے لگا, وہ جنگل میں راستہ بھٹک گیا, نہ اس کو شکار ملا نہ اس کو سپاہی ملے. اب وہ جنگل میں گھوم رہا ہے, بھٹک رہا ہے. بادشاہ ہے بہت بڑا, گھومتے گھومتے اس نے دیکھا ہے کٹیا میں جہاں پر روشنی دکھائی دے رہی ہے, چھوٹی سی اس روشنی سے نیچے پہنچا اور وہاں دیکھا کہ بڑھیا بیٹھے ہوئے. بات کرا, کہا کہ میں مسافر, اس نے یہ نہیں بتایا کہ میں بادشاہ. اس نے کہا میں ایک مسافر ہوں اور راستہ بھٹک گیا ہوں, کیا میں تمہارے ساتھ تمہارے پاس اس جنگل میں دینا گزار سکتا ہوں. بڑھیا نے کہا ہاں میرے پاس تھوڑی سی جگہ ہے, میرا بیٹا شہر تیار ہو گئے اور فی الحال آج کی رات میں گزار لو, اس کو چلے جانا. ٹھیک, اب اس کو بھوک بھی بہت لگی تھی. تو خیر اس نے کہا کہ اس کے پاس جو بھی تھا اس کے پاس ایک چھوٹی سی بکری تھی. اس نے کہا آپ بیٹھیے, میں آپ کے ناشتے کا انتظام کرتا ہوں. اس نے بکری کا دودھ نکالا اور اس کو خیر اس کے بعد یہ اپنا ہاتھ میں دھوئے بیٹھے, اگر رات میں کھانے کو نہیں کھاتے ہیں, مجھے بھوک لگ رہی ہے. اس نے کہا میرے کو اپنا کھانے کا انتظام کرتی ہوں. میرے اس کے بعد بہت غریب تھی, اس کے بعد اس کا کل سرمایہ, اس کا جو کچھ تھا وہی بکری, کل اس کی اساس, کل اس کی پراپرٹی ایک بکری تھی. اس کے بعد کوئی روپیہ پیسہ, کوئی اناج بننا کچھ نہیں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھیے, میں آپ کو ابھی میں آپ کے کھانے کا انتظام کرتی ہوں. اس نے کہا کہ یہ بکری ہے, میں پوری زبانی کر آپ میری مدد کر دوں, اس کی سیوا کر دیجیے تو میں اس کا پوری ڈھونڈوں کو آپ کو کھلا دوں. چنانچہ اس کو ڈھونڈا, بکری کو کچھ اس نے تیار کیا اور اس کو بادشاہ کو کھلا دو. بادشاہ نے کھایا, سو گیا. صبح چلتے وقت وہ جانے لگا. اس نے پڑھی لکھی اگر تمہارے پاس کوئی مشکل آئے, کبھی ضرورت محسوس کرنا اور شہر آنا, تو یہ پرچی پہ ہمارا پتہ لکھا ہے, ہمارے گھر تک آ جاؤ. یہ کہتے چلا گیا واپس. صبح کو اس کا بیٹا آیا, بیٹے نے کہا کہ پورا واقعہ ماں نے بتایا, اور اس نے کہا کہ یہ پرچہ دے گا. ہم نے کہا کہ بادشاہ کی پرچی ہے, تو وہاں اس کو غیر کوئی اس نے کہا چلا کہ کوئی ضرورت ہوتی جائیں گی. لیکن دونوں ماں بیٹے بڑے غیرت مند, انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں, ابھی ہم اتنا گزار کرتے ہیں. لیکن وہ اپنا کھیتی باڑی مزدوری کرتے ہوئے روزمرہ کی زندگی گزارتا. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. اب اس نے سوچا, تو ماں نے کہا کہ اب ہمارے پاس کوئی آسرا نہیں ہے, تو چلے بادشاہ سے کوئی مدد حاصل کی جائے. میں ہم کو شارٹ کر کے اس طرح سنا ہوا, بڑی تعریف کی بات ہے, لیکن میں آپ کو جس تک بتاؤں. وہ دونوں ماں بیٹے پہنچے بادشاہ کے دربار میں, پتا نہیں بادشاہ کو پتا چلا بھرتی مل پائی. اس نے کہا عزت سے لے کے آؤ.
اب بڑے درباری اجان یہ غریب بڑھیا اس کا بیٹے کو اپنی عزت کے ساتھ بٹھایا اور بلانے کے بعد اس نے عزت سے بٹھانا اور بادشاہ اپنے تمام ساتھیوں کو پورا تمہارے ساتھ جو میں شکار کھیلنے گیا تھا جب بچھڑ گیا تو اس بڑھیا نے مجھے آسرا دیا تھا کھانا کھلایا تھا اب یہ بتاؤ کہ میں اس کے بدلے میں اس کو کیا ادا کروں اس نے اپنے درباریوں سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ اس کے بدلے میں اسے کیا ادا کروں تم بتاؤ تم نے کہا کہ اس کے بدلے میں ایسے ایک بکری کھلائے کیا ایک بکری دے دیجیے بادشاہ نے کہا نہیں تم نے انصاف نہیں کیا دوسرے نے کہا کہ بھائی ایک بکری کھلائی تو اس کے بدلے میں آپ 10 بکری دے دیجیے بادشاہ ہے کسی نے کچھ بتایا کسی نے 100 بکری کہا کسی نے کہا بکریوں کے ساتھ دودھ بھی دے دیجیے کسی نے کہا 100 بکریاں دے دیے 1000 شرط بھی دے دیے 1 دینار دے دیے سب بتاتے رہے بادشاہ مطمئن نہیں ہوا تو کسی نے پوچھا کہ آخر آپ مطمئن کیوں نہیں ہوئے آپ کیا چاہتے ہیں کہا کہ جب جس وقت میں اس کے پاس پہنچا تھا اور اس نے میری مدد کی تھی اور اس عالم میں اس کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ اس نے مجھے اس کی پورا سرمایہ اس کی پوری پراپرٹی اس کے نام پیش کر دیا اگر اس وقت میں اپنی آدھی حکومت ہی اس کو دے دوں اس کے بدلے میں کام ہے اس ایک بکری کے بدلے میں اس کے کل اساس اس نے دے دی تھی اس کی ملکیت تھی آج میری ملکیت میری سرحد ہے اگر اس کی آدھی بھی میں اس کو عطا کر دوں تو اس کو کم ہے بہرحال اس کے لیے تصور کرتے بہت مال و زر سے نوازا لڑکے نوکری رخصت ہو گیا یہ کہہ کے وہ سوال رخصت ہو گیا اب جب رخصت ہو گیا تو علامہ ہلی کو خیال آیا یہی میرے سوال کا جواب تھا یہی تو میرے سوال کا جواب تھا اس بڑھیا کے پاس کل اساس کل ملکیت ایک بکری تھی اس نے اس کو نچھاور کر دیا قربان کر دی بنا اس کا عوض بدلہ انعام مانگے ہوئے یا سوچے ہوئے اب آپ دیکھیے کربلا میں امام حسین کے پاس جو کچھ تھا وہ اللہ کی راہ میں دے دیا مال بھی دے دی اولاد بھی دے دی ازواج بھی حرم میں لوٹا دیا اپنی جان تک دے دی یا سب کچھ دے دیا اب اتنی قربانی اگر اللہ کی راہ میں دے دے تو اس کے بدلے میں اگر وہ جنت ایک عشق پہ رکھ رہا ہے تو ایک کیا کروں ایک عشق اگر پوری جنت دے رہے جناب اس کا یاد تعجب نہ کرے جو اس کی شان پہلی ہے اور یہ عظمت امام حسین جو اس شہادت عظیم شہادت کی قربانی کا صلہ دیا جا رہا ہے کہ ہم حسین کے نام پر دیش بتاؤ گے تو تمہارے لیے جنت ہے تمہارے لیے بخشش ہے تمہارے گناہوں کی معافی ہے درود ہو اب آپ دیکھیے اس ساتھ کے قائم ہے چھوٹی سی آیت کا اللہ کا شکر ادا کرو اپنے والدین ایک والدین کے سارے سوال کے سننے سے اور آپ جانتے ہیں کہ بحیثیت والد اگر میں ضرورت بیان کروں تو اکلا ہوا لیکن مجموعی طور پر آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ سب سے بڑی صفت یہ تھی کہ ازادار حسین کی اور مولا عباس کا عالم بتانے کی بڑی جستجو رہتی ہے آرٹ کے اور یہی پورا اور یہی عزاداری جو بھی ثواب جو بھی ہم کارے خیر کرنے اس کا ثواب اس کی حقوق کو ساتھ بنائے اور ہمارے والدین تک پہنچے تو اگر ہم نہ ہوتے تو ہم بھی صلاحیت نہ ہوتے کہ ہم الفاظ سے ذکر علی اور یہی کوشش تھی کہ ان کے ساری اولاد دیندار ہو جائے اور عزادار حسین ہو جائے اور اس کوشش کو کہاں تک کامیاب ہے یہ دوسرے اس کا محاسبہ کریں گے لیکن انہوں نے اپنی کوشش پہ پوری طرح سے کوشش یہ کی کہ ہماری اولاد کی مجبوریاں دونوں میں کامیاب ہو دینی تعلیم کے لیے بھی جو کر سکتے انہوں نے کیا اور آخرت کے لیے بھی انہوں نے آمادہ کیا اور اس کے علاوہ جو خدمات کو تمام ان کا اطلاق اللہ پروری یہ سب آپ پر آیا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں بہرحال آپ سب کی دعائیں اور آپ سب کی سلوات ان کی درجات میں اضافہ کریں گے قرآن کہنا مشکل والدین میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو اب آپ دیکھیے کہ انسان کی جتنی بھی خواہشات ہیں وہ دو طرح کی ہیں ایک دنیا میں اس کی خواہشات ہیں
مال کی خواہشات، اولاد کی خواہشات، مکان کی خواہشات، جتنی بھی خواہشات ہیں ایک دنیاوی خواہشات ہے، اور یہاں تک کہ اس خواہشات کا کوئی حل نہیں ہے کہ آخرت میں بھی خواہش ہے، مجھے جنت بھی چاہیے، مجھے کوثر بھی چاہیے، مجھے حوریں بھی چاہیے، سب تو یعنی ہے کہ دنیا میں جو خواہشات ہیں آخرت میں، اسی لیے کسی نے کہا کہ انسان کے خواہشات کی کوئی حدیں نہیں، 2 گز زمین بھی چاہیے، 2 گز کا کم زمین بھی چاہیے، 2 گز کا کم، یعنی کوئی حد نہیں ہے خواہشات کی۔ اب یہ دنیا اور آخرت کی جتنی بھی خواہشات ہیں، ایک دنیا کی خواہشات، ایک آخرت کی خواہش ہے۔ دنیا کی خواہشات کب ہوں گی؟ جب انسان موجود ہوگا دنیا میں، تو موجود ہونے کے لیے اس کو وجود چاہیے، تو دنیا کی خواہشات کے لیے اس کو وجود کی ضرورت ہے۔ آخرت کی خواہشات پوری کب ہوں گی؟ جب اس کو نجات ملے گی، جب نجات ملے گی، جنت میں جائے گا، تو اس کو تمام دنیا کی خواہشات کے لیے وجود کی ضرورت ہے، آخرت کی خواہشات کے لیے نجات کی ضرورت ہے۔ دنیا کی خواہش کے لیے جو وجود کی ضرورت ہے، اس کے لیے اس نے 2 وسیلہ بنایا، ماں اور باپ۔ آخرت کی نجات کے لیے ضرورت، اس کے لیے 2 وسیلے بنائے، قرآن دنیا کی وجود کے لیے ماں اور باپ 2 وسیلے، آخرت کی وجود، آخرت کی خواہشات نجات کا۔ اب آپ دیکھیں کہ کوئی کہے کہ نہیں مجھے ایک ہی وسیلہ چاہیے، ہمیں وجود تو چاہیے مگر ایک ہی چاہیے، تو ہر آدمی حضرت عیسیٰ تو ہے نہیں، دوسرے پیدا ہونے لگے، جناب مریم سے سوال ہو جائے یہ کہاں سے لائے، تو وہ اگر کوئی کسی ایک ہی وجود سے آئے تو پھر کوئی دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ اگر اس کا کہے اس کو پتا چلے کہ ایک ہی وسیلے سے آیا ہے، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ جب دنیا میں اگر ایک وسیلے سے آئے تو وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا، تو آخرت میں تو یہ پہنچے کہ میرے لیے کتاب کافی ہے، ایک ہی وسیلہ کافی ہے، تو پھر وہ آخرت میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ وجود کے لیے بھی 2 وسیلہ، آخرت کے لیے 2 وسیلہ، بس ایک وسیلہ تھا۔ سوال یہ تھا کہ اللہ نے وجود کے لیے، اللہ نے دنیا میں آنے کے لیے کہا کہ والدین کا شکر ادا کرو، وجود بخشنا، لیکن اپنے ائمہ اور اہل بیت کے لیے کا شکر ادا کرو، صرف یہ کہا کہ والدین کا شکر ادا کرو، امام کا، رسول کا، ہادی کا اور ولی خدا کا شکر نہیں ادا کیا۔ تو عزیزان گرامی، شکر کا فلسفہ کیا ہے؟ شکر اس وقت ادا کیا جاتا ہے جب کام پورا ہو جائے۔ ماں باپ وجود دے چکے، اس لیے ان کا شکر ادا کرو۔ نجات ابھی ملے گی، جب ملے گی تب شکر ادا کرے۔ نجات ابھی ملی نہیں ہے، جب ملے گی تب شکر ہے۔ وجود ماں باپ دے چکے ہیں، کام پورا ہو چکا، اس لیے کہا، اس لیے ماں کا ذکر نہیں کیا بلکہ والدین کا شکر تھا، والدین کا شکر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے دوسرا مقام کے ہے کہ اس کو کہہ رہا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، والدین کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور والدین، یعنی اس نے مقام والدین کو کہاں تک پہنچا دیا۔ تصور کرو کہ والدین کی عظمت کیا ہے، والدین پر مرتبہ کیا ہے، یہ بننا ہے۔ کیوں کہا کہ جب تم اللہ کا شکریہ ادا کرو گے تو شکریہ اس کی نعمتیں یاد کرو گے، جب تم نعمتیں یاد کرنا شروع کرو گے تمہاری عمر ختم ہو جائے گی، تم نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور یہی جگہ اگر ہوتا تو تمہارا زمان ہے کہ آپ یہ جانے میں یاد کرو گے، تو اتنی نعمتیں پروردگار نہیں ہے کہ اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ بس یہی احساس تمہارے دل میں پیدا کرنا ہے کہ تم اللہ کا جس طرح سے اللہ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے، اس کی نعمتوں کی، اس کی برکتوں، اس کے فیض کی وجہ سے اسی طرح سے اپنے ماں باپ پوری زندگی گزر جائے گی، تم ماں باپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، چاہے جتنا ہو جائے کتنا۔ کسی نے آ کے حضور سے پوچھا کہ میں نے ماں کی خدمت کی ہے اور میری ماں بیمار رہتی ہے، میں 10 سال سے اپنی ماں کا 10 سال سے اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟
تو حضور نے کہا کہ تمہاری ماں نے 9 مہینے تمہیں اس کے پیٹ میں رکھا ہے، تم نے ابھی 1 دن کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ یعنی کہنا یہ چاہتے تھے کہ جس طرح سے تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اپنے والدین کی نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، تمہارا احساس یہ ہے کہ یہ اب شکر کے 2 جز ہوتے ہیں۔ شکر زبان سے ادا ہوتا ہے، شکر خدمت اور عمل سے ادا ہوتا ہے۔ خدمت اور عمل سے خدمت کرتے رہو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہو، جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کے پاس موقع ہے، اپنی خدمت سے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہو، یہ شکر ادا ہوتا رہے گا۔ لیکن اس کو کافی نہ سمجھنا، مصلح عبادت میں جانا، زبان سے بھی کہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے لیے دعا بھی کرنا کہ پالنے والے میرے ماں باپ پر اسی طرح سے رہ کر جس طرح سے بچپنے میں مجھے پالنے میں انہوں نے رحم کیا تھا۔ یعنی خدمت کے ذریعے، زبان کے ذریعے بھی شکر ادا ہو رہا ہے، اور خدمت اور عمل کے ذریعے بھی شکر ادا ہو رہا ہے۔ درود پڑھیں یہی دعا کرتا ہے، یہی پیغامات دیکھیے کربلا میں جہاں بہت ساری چیزیں ہم ہوتی وہاں کی یہ طریقہ، یہ سلیقہ، یہ ادب بھی ہم کو ملا جا رہا ہے کہ ماں باپ کی کیسے۔ اور آپ دیکھیں یہ امام وقت رہتا ہے، اس کی زبان سے نکلی ہوئی دعا کبھی رد نہیں پڑ سکتی، وہ کہہ دے تو اس کے بھوکوں میں پانی ہے۔ اس وقت جناب علی اکبر جنگ کرنے گئے ہیں، اور جنگ کرنے کے بعد اس وقت ایک بہت نامی گرامی پہلوان آیا ہے، تو امام اگر دعا کرتے کہ خود ہی دعا کر سکتے تھے کہ جنگ کے مقابلے میں آیا ہے، لیکن انہوں نے خود دعانے کی ماں کی طرف اشارہ کر کے کہا میں لیلا تمہارا بیٹے کے سامنے نامی گرام آیا ہے، تم اس کے حق پہ دعا کرو، تمہارے ہمکار ماں کی دعا بیٹے کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے۔ یہ آپ کو تہذیب سکھائی جا رہی ہے، یہ ادب سکھایا جا رہا ہے۔ وہ خود امام ہوئے دعا نہ کی بلکہ یہ طریقہ بتایا کہ دیکھو تمہاری ماں کی دعا تمہارے لیے کس طرح کارن ہے۔ ماں باپ وہ نعمت ہے جو زندہ ہے، وہ بھی تمہارے لیے باعث رحمت ہے، اور اگر دنیا سے چل چکے ہیں وہ بھی باعث رحمت ہے۔ جب تمہارے کام نہ بن رہے ہو، تمہاری مشکلات بن رہی ہو، تمہاری دعائیں قبول نہ ہو رہی ہو، اپنے ماں باپ سے بہت دعا کرائے۔ اگر ماں باپ دعا نہ کریں، ماں باپ زندہ نہ ہو تو ان کی قبر پہ جا کے ان کے سرانے بیٹھ کے وہاں پہ دعا کرو اپنے والدین سے کہ میرے لیے اللہ سے دعا کریں تاکہ میرے کو یعنی مرنے کے بعد جو تمہارے مشکلیں دور کر رہے ہیں وہ نعمت کے پروان ہیں جو اس دنیا میں بھی کام آئے گی، مرنے کے بعد بھی جو کام آ رہے ہیں اس کے ان کے اندر۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جہاں اتنا مرتبہ اتنا وہ دیا جا رہا ہے ماں باپ کو، جس گھر سے یہ طریقہ آیا، جس گھر سے یہ سلیقہ آیا، جس گھر نے ہم کو والدین کے لیے خدمت کرنا سکھایا، جس گھر نے ہمیں والدین کے لیے ادب اور تہذیب کا مفہوم سکھا رہا ہے، جس گھر سے شریعت چلی، جس گھر سے قرآن کی تفسیر چلی، اس گھر میں آج کیا ہے کہ اس گھر میں ایک بیٹا موجود ہے لیکن باپ کا سامنے لاشا پڑا ہوا ہے اور اس کے لیے اجازت نہیں ہے جو اپنے باپ کے لاشے کو کفن دے سکے۔ ہاں عزیزان گرامی، 11 محرم وہ محرم ہے، یہ ایک بیٹا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھوڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں اور گلے میں خاردار ذوق ہے، اور وہ اس کے سامنے اس کو اس راستے سے لے جایا جا رہا ہے جہاں اس کے بابا کا لاش پڑا، اور بابا کا لاشا بھی کس عالم غربت میں ہے، آقا کا لاشا کہ تن پر لباس نہیں ہے، ریگستان کی تبدیل ریگستان ہے، اور سر جسم اور تنوں میں جدائی ہو چکی ہے، سر نیزے پہ پڑا ہوا ہے، جسم آگ پر پڑا ہوا ہے، اور بیٹا ہاتھ اور پیر میں جھگڑا زنجیروں میں جھگڑا ہوا، بس آنکھوں سے گریا کر رہا ہے۔ وہ کیا دعا کرے گا جس عالم میں ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں سید سجاد کے دل کا حال سوچے، تصور کریے کہ ایک بیٹی پر کیا اثر ہوگا جس کے سامنے باپ کا لاشا پڑا ہو اور اس عالم میں پڑا ہو، وہ خون کے آنسو 35 سال کربلا کے بعد جناب سید سجاد نے خون کے آنسو بہائے، ایسے ہی نہیں بہائے، وہ منظر یاد رہتا تھا۔ ہم تو اپنے والدین کو تدبیر کر کے آہستہ آہستہ بھول کے چلے گئے، لیکن وہ امام ہیں، ہر لمحہ جب سوچتے تھے، جب آ کر کربلا آنکھوں کے سامنے آ جاتی تھی، اور جب دیکھتے تھے تو بس یہ آتے تھے، بازار سے گزرتے تھے
دیکھتے تھے اگر کوئی نصاب اپنے جانور کو ذبح کرنا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے، یہ بتا تم نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی تو پلا لیا ہے، پانی تو پلا لیا ہے، اس کے بعد آنکھ کر روتے تھے، ارے میں اس کا بیٹا ہوں جس کے باپ کو دانا اور پانی کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی، جب خون کے آنسو سید سجاد نے 35 برس ہوئے، جب کھانا آیا آپ کے آنسو، جب پانی دیکھا آپ کے آنسو جاری ہو جاتے تھے، آئے میرا قربا۔ ارے اس کے بعد آپ کے صحابی نے پوچھا کہ آقا شہادت تو ان کی آپ کے خاندان کی میراث ہے، پھر آپ گریا کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ ہاں بہار شہادت ہمارے خاندان کی میراث ہے، لیکن کیا یہ بھی میراث ہے کہ ہمارے گھر کی بہو بیٹیاں اہل حرم بازار میں بھی مکنا اور چادر گرائے جائیں؟ ہاں عزیزان گرامی، جب وہ سجاد ہے، شام کا بازار ہے، وہ غیرت والا امام، وہ غیور امام سر کو جھکائے ہوئے ہے، اور بازار میں حسین کے اہل حرم رسول کی بیٹیاں، رسول داریاں مکنا اور چادر کے بغیر ہے، کوئی بالوں سے پردہ چھپا رہی ہے، کوئی خاک سے پردہ چھپا رہی ہے، اور ایک ننھی سی بچی ہے، 4 سال کی بچی ہے، وہ اپنی بھوپی کا دامن پکڑ کے کہہ رہی ہے، اے بھوپی اماں، ارے آپ کے تو بال لمبے ہیں، آپ نے اپنے کو بالوں سے چھپا رکھا ہے، ارے میں تو چھوٹی ہوں، میرے تو بال بھی ایسے نہیں ہے، کیوں کر میں اپنے پردہ کر سکوں؟ واہ حسینہ، واہ